من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد ذی احترام عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ، حاضرین، سامعین، آپ سن رہے تھے قبلہ کاری صاحب سے بھی اور دیگر حضرات سے بھی کہ عرس مقدس کی یہ تقریبات ہیں۔ ہمارے میزبان صاحبزادہ صاحب نے بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ وقت یقیناً کافی ہو گیا ہے، گرمی بھی شدت کی ہے۔ چند ایک باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں مادہ پرستی اپنے پورے عروج پہ ہے۔ ہر بات کو لوگ پیسوں میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے کیا ملے گا، میرا نفع کیا ہوگا، میری ضروریات کا کیا بنے گا، اسی کو مطمع نظر بنا لیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نعرے جب تیزی اختیار کرتے ہیں تو مختصر جملوں میں لوگ یہ کہتے ہیں یار زندہ رہنا ہے، اس کے لیے روٹی کپڑے اور مکان کی بڑی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا، لہذا روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان۔ پھر یہ تھوڑا سا اور جدید ہوا تو مکان تھوڑا وسیع ہو، کمرہ ذرا اچھا ہو، اے سی اس میں صحیح ہو، اور کئی کئی قسموں کے لباس ہماری الماریوں میں لٹکے ہوئے ہوں، قسم قسم کے کھانے ہوں، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ لیکن ہر شخص نے یہ کہنا شروع کیا کہ روٹی کپڑا اور مکان زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، گھر ہونا چاہیے، معاشی حالات صحیح ہونے چاہیے، انسان صحیح زندگی گزارے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر زندہ رہنے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے تو پھر جیل میں تو یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ روٹی بھی ملتی ہے، بس کریں جی کافی ہو گئی فوٹو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس پہ کب ثواب ملتا ہے؟ جیبوں میں ڈالیں اس کو، کچھ اور بھی کرنے دیں تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، صرف فوٹو تھوڑی رہ گئی ہے، مہربانی کریں ذرا بات بھی سنیں۔ اگر روٹی کپڑا ہی مکان یہی دو تین چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں تو بھائی جیل میں تو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، مکان بھی ملتا ہے، تو آپ قیدی کس بات کے؟ پریشان کیوں ہیں؟ اچھی طرح سمجھ لیں، انسان روٹی اور کپڑا اور مکان کے ساتھ زندہ نہیں رہتا، انسان اپنوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کے اپنے موجود ہوں تو پھر وہ قیدی نہیں، پھر وہ آزاد ہے، اور اگر اسے اپنوں سے جدا کر دیا جائے پھر وہ قید میں ہے۔ قیدی کی روٹی نہیں بند کی جاتی، اس کا لباس نہیں معاذ اللہ اتارا جاتا، اسے صرف اپنوں سے علیحدہ کیا جاتا ہے، تو وہ قیدی ہوتا ہے۔ پردیسی کون ہوتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ صرف اتنی بات ہے کہ اپنوں سے دور ہے۔ اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے، وہ اپنوں سے صرف دور ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنوں کے بیچ رہیں گے تو پھر آپ قید میں بھی نہیں ہیں، پردیس میں بھی نہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے نہ دو چار کام بڑے سخت کر لیے ہیں، اور ہمارے صوفیاء نے وہی کام توجہ کے ساتھ کیے تھے جن کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ آپ عرس منا رہے ہیں نا کہ اللہ کے بندے کا، حضرت حافظ شیخ محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ جن چیزوں کو بڑی توجہ سے کرتے تھے نا، ہم نے انہی کو چھوڑ دیا ہے۔
سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان کے لفظ نہیں، ان کے رویے بھی ہمیشہ ٹھیک رہتے تھے۔ کسی ایک مقام پر بھی ان کے رویوں میں، لہجوں میں تلخی نہیں آتی۔ ہمارا نا کئی دفعہ جملہ نہیں سخت ہوتا، لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، جب ہم کسی سے لین دین کرتے ہیں، جب ہم کسی شخص کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، تو آغاز تو کیا بات ہے، بسم اللہ سبحان اللہ، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد لہجوں میں ترشروئی آتی ہے، ہمارا انداز سخت ہوتا ہے۔ وہ سخت انداز نہ 2 منٹ کے لیے بھی ہو، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، بہو کو کہا بوڑھے ساس نے یا سسر نے کہ بیٹا ذرا کھانا تو دینا، تو پہلے تو بولی بڑی ڈاڈی کر کے، ابا جی ابھی تو گئی تھی میں، پھر آواز دے لیا آپ نے، پھر وہ آئی کھانا لے کے، تو برتن پٹکا زمین پہ، دروازہ واپس گئی تو زور سے بند کیا۔ بوڑھوں کو نا تھوڑی توہین محسوس ہوتی ہے، اس میں لگتا ہے کہ ہم بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تضحیک محسوس ہوتی ہے، رویہ ٹھیک نہیں۔ شام کو بیٹا گھر آیا تو انہوں نے کہا پتر تیری بیوی کا رویہ بڑا سخت ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو جب پوچھا نا خامد نے کہ ابا جی اور اماں جی تیری شکایت کر رہے تھے، تو وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ان سے پوچھے میں نے کہا کیا ہے، پوچھو ابا جی نو میں آکھیا کی ہے، پلا ابا جی کی دسن گے؟ کوئی لفظ تو اس نے کہا ہی نہیں، جملہ اس نے زبان سے ادا۔ میری بات کو سمجھیں آپ، کئی دفعہ ہم کچھ نہیں کہتے پر کچھ چھوڑتے بھی نہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ ہم کوئی جملہ نہیں ادا کر رہے ہو پر سامنے والا ٹوٹ کر کے بکھر جاتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی لفظ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی، میرے لہجے میں غرور ہی آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ کئی دفعہ نا قرآن مجید دیکھیے سورہ لقمان میں جناب لقمان اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہیں، تو ایک بات یہ بھی کی، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے اپنا چہرہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرے لفظ نہیں تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہو، تیرے جو لفظوں کا، تیرے لہجے کا جو انداز ہے۔ ہم بڑے سیانے اپنی مرضی کی باتیں بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کے رویے کا تو پتہ ہی جب چلتا ہے جب آپ تھکے ہوئے ہو، رویے کا تو پتہ ہی جب چلتا ہے جب کوئی آپ کو غصہ دلا رہا ہو، رویے کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی شخص آپ کے ساتھ اس کا انداز سخت ہو، پھر پتہ چلتا ہے آپ میٹھے کتنے ہیں۔ کچھ اور بھی سیانے لوگ مارکیٹ میں آگئے، وہ کہتے ہیں میں سچ بولتا ہوں اس لیے کڑوا ہوں، اپنی مرضی کا ترجمہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے حبیب نے بولے ہیں، لیکن اتنے شاندار بولے ہیں کہ جو سچ بولا ہے سیدھا دل میں جا کے جگہ اختیار کر کے۔ آپ کون سا سچ بولتے ہیں جو کڑوا ہے جی؟ آپ کا انداز کڑوا ہے، سچ نہیں کڑوا ہوتا، آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ کا بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں۔ مسلم بخاری میں آپ کو حدیث ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک شخص نے پیچھے سے نا پکڑ کے مقدس چادر کو کھینچا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ اپنے لہجوں پر توجہ دیں، میں بڑا خاص کر کے اس عنوان کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، معاملات کرنے پر توجہ دیں، آپ غور کریں۔ ہمارا کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا شدید تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ 4 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے کہیں ٹریفک بند ہو تو لگتا ہے لوگ ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے، 2 منٹ کے لیے کام آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو لگتا ہے بکھر جائے گا بندہ۔ اور چلیں بزرگوں کے بارے میں تو بات کر بھی نہیں نہ سکتے، کرنی بھی صرف جوانوں کی ہے، لیکن بزرگ بھی اگر کئی دفعہ حکم دیں تو ہلکا ہلکا دیں تو میرا خیال ہے جوان بھی پورے اتر ہی آئیں۔ تو میں ایک شادی میں گیا تو ان کے بچے کہنے لگے حضرت صاحب ابا جی نو بس اینا آکھیا جے سوڑے نہ پین، باقی کام سارے ہو جائیں گے۔ انہوں نے آکھیا جے سوڑے، تھوڑی سی نرمی، تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا ہنسنا، بڑی ساری چیزیں اندر ہی آ جائیں، کام تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ حضور گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، پیچھے سے پکڑ کے ایک شخص نے کھینچی، یہاں گردن مبارک میں نشان پڑ گیا۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے، میں فقیر ہوں، کوئی خیرات لینے آیا تھا،
میرا خیال ہے جو اس طرح خیرات مانگے اسے تھپڑ پڑتا ہے، خیرات نہیں ملتی۔ جو زور سے دروازہ بجائے تو لوگ کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا ہے، توڑنا ہے تو نے دروازہ، لیکن اس نے پکڑ کے کھینچا۔ لہجے کا حسن دیکھو، بخاری کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب کریم نے اس کی طرف پلٹ کے دیکھا، بات سنی تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، تھوڑا سا نا غور، تھوڑا میں نے آیت پڑھی ہے، رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو ذرا عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے لہجوں میں آج لفظوں میں نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے عاجزانہ جملے بولتے ہیں، بڑے قربان جائیں، کیا مطلب ان کا سٹیٹس ہے فیس بک کا، آج فقیر کی چوتھی جگہ پہ حاضری، تو میں نے کہا یہ جو آپ نے چوتھی اضافت کی ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ آپ خاصے تکبر والے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ آج 4 لوگوں کے پاس میں گیا تھا، مجھے بلایا تھا، اب اس میں فقیر شامل کر لینا، اور جناب مطلب بڑا اونچا اعلان ایک شخص کر رہا ہے فقیر کے پاس آ جاؤ، فقیر سارا کچھ کر دے گا۔ تو میں نے کہا جتنا اونچا آپ نے اعلان کیا ہے، فقیر نہیں امیر کہنا چاہیے تھا اپنے آپ۔ لفظوں میں نہیں کبھی بھی عاجزی ہوتی، آپ کا انداز عاجزانہ ہوتا ہے، آپ کا لب و لہجہ حسین ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ دیں اس چیز پر۔ ہم نا 2-4 باتیں طے کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں نا نظریات بنا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر سے کہیں کہ جناب آپ سخت ہو گئے ہیں، جب آپ نے میڈیکل پڑھا تھا تو آپ بڑے نفیس تھے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دی تھی کچھ لوگوں کو مفت دوائی، انہوں نے قدر ہی نہیں کی، لہذا یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ان کو فری دوائی دی جائے۔ انہوں نے ارادہ بنا لیا، ذہن بن گیا۔ آپ نام لیں کہ پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، فوراً لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے حضرت جی کوئی اور بات کریں، کن کی آپ نے بات چھیڑ دی، چلیں ٹھیک ہے ان کو رہنے دیتے ہیں، وابڈا والوں کی بات کر لیں۔ چلیں آپ اچھے لوگ ہیں، آپ نے ہمارا بڑا استقبال کیا ہے، آپ سارے محکموں کو برا کہتے ہوں گے، مولویوں کو تو صحیح کہتے ہو نا۔ چلیں آپ کا مسکرانا کئی چیزیں واضح کر گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں جملوں کی۔ یہ کیوں ہوا بھلا؟ یہ ہم نے نا 2-4 فکرے جوڑ کے نا 2-4 باتیں ذہن بنانا ہے نا آپ نے 2-4 باتیں جوڑ کے کسی نہ کسی شخص کو اپنے حساب سے برا جان لیا ہے، آپ کا ذہن بن گیا ہے۔ ان 2-4 باتوں کو نکالیں، اپنے لہجے میں عاجزی پیدا کریں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں کسی نے پوچھا کہ سالکین طریقت میں سے بہترین کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جسے دید قصور حاصل ہو۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آئیں، جسے اپنی غلطیاں نظر آئیں، اپنی وہ بندہ ہمیشہ دیکھو لہجہ اس وقت صحیح ہوگا، تربیت اس وقت ہوگی جب انسان اپنے اندر کوئی غلطی محسوس ہے۔ یہ توبہ کیا ہے؟ حدیث میں لفظ ہے ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ حضور نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے نا یا اللہ میں نے غلطی کی، اعتراف کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کہے یاد تو نہیں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کو تنگ کیا ہو، میں نے تو مال ہی ہمیشہ حلال کمایا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی میں نے کوئی غلطی کی ہو، جب یہ لہجہ ہے تو پھر تربیت ہو سکتی نہیں۔ اپنے لہجے میں حسن لایا جائے، خوبصورتی لائی جائے۔ حضرت سلمان فارسی سامنے کھڑے ہیں، ادھر حضرت عمر ہیں، آپ فرمانے لگے یار میرا دوست وہ ہے جو میری غلطیاں نکالے۔ مدینے میں ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا، دائیں بائیں کے علاقوں میں حالات خراب تھے، آپ دور تک بیٹھے ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہے، ہمارا سجن صرف وہ ہے جو تعریفیں کرے۔ اور حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، بندے رکھ لیں تنخواہ پہ تعریفیں کرانے کے لیے، اتنا مزہ آتا ہے جب کوئی تعریف کرتا ہے۔ اور ذرا کہیں کسی جگہ کسی نے سمجھایا کہ جناب آپ میں یہ کمزوری ہے تو دشمنی شروع ہو گئی، فوراً بات شروع ہو گئی، آپ ٹوک سکتے ہی نہیں، ڈانٹ سکتے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ رب کے بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کے بندوں کا یہ سلیقہ رہا، ان کا انداز تربیت ہمیشہ یہی رہا، جتنے بھی اونچے ہو گئے پر اپنی کمزوریوں پہ نظر رہی، اپنی غلطیوں پہ نظر رہی۔ میں یہیں تھا حاصل پور میں، ایک بزرگ عالم پیچھے بیٹھے تھے، مجھے ان کی بات نہیں بھولتی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سنا آپ نے 40 سال پڑھایا ہے،
تو میرے کان میں کہنے لگے مولانا آپ دعا کرنا اللہ صرف 2 ہفتے کی میری نیکی قبول کر لے۔ شرط تو قبولیت ہے، اتنا احساس بڑی بڑی تقریروں میں اثر نہیں ہوتا، میرا تو جسم کانپنے لگا حضرت کی بات سن، اتنی بڑی بات، کہنے لگے دعا کرنا 2 ہفتے کی، زیادہ نہیں، میری قبول کر لے۔ اگر وہ مان گیا نا 2 ہفتے کی قبول کرنے تو امید ہے پردہ پوشی ہو جائے گی، معاملہ بن جائے گا۔ بھائی حضرت عمر سامنے کھڑا کر کے حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں، حالات دائیں بائیں قحط کے تھے، فرمایا سلمان میرا دوست وہ ہے جو مجھے میری غلطیاں بتائے، ڈرنا نہ کہ امیر المومنین مزاج کے سخت ہیں تو کوئی بات کریں گے، میرے اندر کوئی کمزوری ہے تو بتا، تو یہ رحمان کے بندوں کی عاجزی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ میں، کس نے کہا نہیں ہے نا؟ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے سارے لوگ قحط کا شکار ہیں، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ سالن کے ساتھ چٹنی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب حکمران ہیں قوم کے، ایک وقت میں ایک چیز استعمال کریں آپ، یہ آپ کیا کرتے ہیں ان حالات میں؟ چلیں آسانی میں تو معاملہ اور رہا، ان حالات میں آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں سلمان رب تیرا بھلا کرے، تو نے کیسی توجہ کرا دی میری، تو نے کہاں لا کھڑا کیا مجھے، کتنا احساس ہے جو میرے دل میں پیدا ہوا۔ رب کے بندوں نے ہمیشہ اپنی زندگیاں عاجزی کے ساتھ، آگے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ساری زندگی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آجا کر لے مناظرہ، آجا کر لے بحث، یہ نہیں کہا، بلکہ جب جاہل ملا تو انہوں نے سلوٹ کیا، ہر جگہ الجھاؤ پیدا کرنا، ہر بندے سے بحث کرنا، ہر ایک شخص سے الجھ جانا، یہ رب کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نہ اتنی بحث کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے کچھ زیادہ سوالات پوچھے تھے تو حضور منبر پہ بیٹھ گئے تھے، ضرورت کا مسئلہ تو حضور خود فرماتے تھے پوچھو، اور پوچھ کر حضور نے جلال میں فرمایا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا۔ تو ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہے۔ اور جب دوبارہ حضور نے جلال میں کہا نا پوچھو، بار بار جو سوالات ہو رہے تھے، تو حضرت عمر اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور معاف کر دیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا، کہ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس پر بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور ہم اس پر بڑے راضی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، حضور معاف کر دیں غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی تھیں، وہ اپنے نبیوں سے کثرت سے سوال کرتی تھی، تم وہی کام کرنا چاہتے ہو؟ اتنے یار بحثیں ہماری، اتنی بحثیں، ضرورت کا مسئلہ ضرور پوچھیں، کس نے منع کیا؟ لیکن ایسی بحثوں کا دروازہ کھولنا، ایسی ابحاث کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ تو ایک جملے میں ساری زندگی گزار دیتے، ایک جملے میں ساری زندگی، ایک جملے میں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے حضرت شیخ خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے مجھے ایک دن بلایا، کہنے لگے پتر ادھر آ، یہ کچھ لوگ دکھانے کے لیے بھی پھٹے کپڑے پہنتے ہیں نا، پھٹے کپڑے پہننا بھی ریاکاری ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ پھٹے کپڑے پہننا بھی ریاکاری ہے۔ وہ حضرت عبدالواحد زید رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن بصری کے پاس گئے تو کپڑے بڑے پھٹے پرانے، امامے کا حال ہی کونی، جوتے ٹوٹے ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے تیرے اوپر تو اللہ کا فضل، عرض کہ حضور بس طبیعت نہیں مانتی۔ فرمایا طبیعت نہیں مانتی تو لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہے میرے پاس کپڑے کوئی نہیں، کوئی خرید کے دے دو، یہ جو فقیری تو کر رہا ہے یہ اصلی ولی نہیں، یہ تیرا کیا طریقہ ہوا؟ درویش تو وہ تھے کہ گھر شام کو روٹی نہیں ہوتی تھی لیکن کپڑا صحیح پہن کے نکلتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا اور ہمارے رب کا راز ہے، لوگ ہمیں فقیر نہ سمجھیں، کوئی ضرورت مند سمجھ کے لینے نہ آ جائے، آپ کھڑے ہوں، سمجھیں ان چیزوں کو۔ حضرت خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، خواجہ معین الدین صاحب نے ایک نصیحت کی، وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے لنگر نہیں ختم ہونے دیا۔ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا قطب الدین فقیری اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو،
فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، لوگوں کو روٹی ملے تیرے پاس آئے۔ تو میرے عزیز بہت ساری ابحاث، بہت ساری بحثیں، یعنی ہماری اپنی جماعت کے لوگ بھی نا ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، پر ہر سال آ کے پوچھیں گے میلاد جائز ہے؟ تو میں کہتا ہوں کتنے سال ہو گئے تو پوچھ دیں، اور آپ ہی بار بار پوچھ رہے ہیں۔ اب تو ہم سے یہ پوچھا کرو، یہ نہ پوچھا کرو میلاد جائز ہے کہ نہ جائز ہے، وہ تو معاملات طے ہو گئے۔ اب تو یہ پوچھا کرو کہ میلاد کا لنگر وضو کر کے پکانا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے۔ اب تو آپ اگلی بات پوچھیں، کہاں کب تک یہاں اڑے رہنا ہے؟ تھوڑا آگے بھی نکلیں بھائی، بہت زیادہ الجھاؤ، بہت زیادہ بحث، اور ہر بندے کے منہ لگنا فلانے نے کہہ دیا تھا تو جواب میں آپ بھی کچھ کہہ دیں، بھائی اسے کہنے دو، ہر ایک کے منہ تھوڑی کوئی لگے گا وہ نا۔ عارف رومی فرماتے ہیں گدھے گھوڑے کی بحث ہو گئی آپس میں۔ گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کیا رنگ ہوتا ہے ویسے آسمان کا؟ چلو تھوڑی مہربانی تسی بولے تے آؤ، ورنہ میرے سنی نے ایک ہی سبق یاد کیا ہوا ہے کہ میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، بھائی اتنا ہی سبق یاد ہے، اس سے آگے کوئی شے نہیں۔ آپ سے بندہ پوچھے کہ کبھی جمعہ نہیں پڑھا، کبھی کسی محفل میں نہیں گئے، اتنا کچھ پڑھا ہے یاد نہیں رکھتے۔ آپ یاد رکھا کریں، بہت ساری چیزیں نفع دیتی۔ گدھے گھوڑے کی بحث ہو گئی، گدھا کہتا ہے آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا ہے نیلا ہے۔ یہ بحثیں جو ہوتی ہیں یہ ختم کوئی نہیں ہوتی، جواب الجواب کے سلسلے کبھی بھی ختم یہ چلتے ہیں، اس میں لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ پچھلا زمانہ جو تھا اس میں اخبار وہ زیادہ بکتا تھا جس میں ایک دوسرے کے مخالف مضمون لکھے جاتے، وہ ٹائم پہ جلدی لوگ خریدتے۔ بحث طویل ہو گئی، ختم ہی نہیں ہوتی، آخر نہ فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا، اس نے دونوں کی بات سنی، کہنے لگا گھوڑے بات تیری ٹھیک ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہی ہے، بات بھی تیری ٹھیک ہے، پر تجھے عمر قید کی سزا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جب بات میری ٹھیک ہے تو سزا کاہے کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے، تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، کبھی کسی نے گدھے سے بھی بحث کی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے 40 عالم بیٹھے ہوں، عالم ہوں شرط ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ 40 عالم بیٹھے ہوں، ایک دلیل سے چپ کرائے جا سکتے ہیں، ایک دلیل دے دو کتاب و سنت سے چپ کر جائیں گے، لیکن فرماتے تھے ایک جاہل بیٹھا ہونا وہ 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں کرتا، چونکہ ہے ہی جاہل ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اسے خبر ہی نہیں، مبادیات کا نہیں پتا، ضروریات کا نہیں پتا، اسے اصول کا نہیں پتا، وہ ضابطہ ہی نہیں جانتا، قاعدے قانون سے ہی آگاہ نہیں، تو کیسے آپ کی بات سمجھے گا؟ اس لیے الجھاؤ نہیں میرے دوست، بحث نہیں، اپنا مزہ لیں۔ دیکھو آپ ایک بندے نے ایک بات کی، آپ نے جواب میں 3 اس کے ساتھ باتیں کی، پھر اس نے 6 کر دی، اب آپ کو 9 کرنی پڑیں گی، پھر جب آپ نے 9 کی تو وہ 12 کرے گا۔ اس طرح نہ آپ اس کو لاجواب نہیں کر سکتے، صرف ایک طریقہ ہے لاجواب کرنے کا، یہ جوان توجہ کریں بالخصوص، ایک طریقہ، وہ کیا؟ آپ چپ کر جائیں، یہ تجربہ کر کے دیکھیں تو صحیح، یہ تجربہ تو کریں، وہ بول رہا ہے آپ چپ ہیں، پھر بولتا ہے آپ چپ ہیں، پھر بولتا ہے آپ چپ ہیں، پتہ آخر میں وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں پاگل ہوں، ہنسنا نہیں مسجد میں اونچا، میں پاگل ہوں، کوئی تو جواب ہی نہیں دیندہ، تو اسے کہو چپ رہے کہ تو کسی کو پاگل کیا جا سکتا ہے، بول کے تو پاگل ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہے آخر تو بولتا کیوں نہیں؟ تو کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کبھی کبھی چپ بھی رہیں، کبھی کبھی خاموش بھی ہوں، کبھی نہ برداشت بھی کریں۔ ہمارے جو صوفیاء تھے، اولیاء تھے، اللہ کے بندے تھے، ہر شخص سے بحث نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے اتنی بحث کی ہمارے گھروں کے اندر، یعنی میاں بیوی کی لڑائی ہے تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کل مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ مجھے کسی نے پیغام دیا کہ وہ بیٹی اور بچے کہتے ہیں کہ ہمیں نا اتوار والے دن سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو کہا اتوار والے دن سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہتے ہیں ابا جی گھر ہوتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ اماں ابا لڑ پڑیں گے،
تو سارا دن پریشان رہتے ہیں. کیوں بحث کرتے ہیں اور بلا وجہ کی بحث؟ ہمارے دفتروں میں بحث، ہماری مساجد میں بحث، ہماری کمیٹی کے معاملات میں، اور ابحاث ہی ابحاث، اور بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ تھوڑا سا روکیں چیزوں کو. آپ کتنا کو آگے بڑھیں گے بھائی؟ ہر بندہ الجھاؤ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اور پھر لوگ تلخ سے تلخ بات کرتے ہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ تلخ سے تلخ بات، تلخ سے ٹیلی فون کرتے کہتے ہیں پیر صاحب سننا تسی ماڑے نو ٹائم ہی نہیں دیں دے. اب پیر صاحب یہاں کیا کہیں گے؟ تو کئی دفعہ تو پریشانی ہوتی تھی. اب ہم سیکھ گئے ہیں کہ تسی ماڑے نو ٹائم نہیں دیں دے. میں کہوں دا علاج ہے، تسی تگڑے ہو جو، محنت کرو، آگے بڑھو. کیا کر سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے یہ فلسفہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ صاحبزادہ حفیظ الرحمان صاحب ارب پتی ہیں، 1 کروڑ پتی ہیں. آپ کو مولوی تے موٹر سائیکل لے لے تو دی تفتیش کری دی ہے، انہیں کتوں لے لے. تو آ گئے ہیں نا بھائی، آتے ہیں. لیکن آپ سخت سے سخت جملہ کہیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ اگر جواب والا بھی سخت جملہ کہے گا تو بات آگے بڑھے گی، تلخی پیدا ہوگی. میں سفر کر رہا ہوتا نا تو کئی دفعہ ایک بندہ غلط کراس کر جاتا ہے اور سخت غلط کر جاتا ہے. اب ڈرائیور کا موڈ خراب ہو جاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں میاں میری بات سن، اس نے تو جو کرنا تھا کر کے چلا گیا، تو ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ تیری مہربانی اسے بھول جا اور ذرا ہنسنا شروع کر تاکہ اگلا سفر ہمارا آسان ہو. اگر آپ تلخ ہو جائیں گے نا زندگی میں تو زندگی کا سفر مشکل ہوگا. آپ چلیں، چلتے جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 39 سال عمر پائی ہے کل، پورے 40 نہیں، لیکن قیامت تک ممبروں پہ ان کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ وقت ضائع نہیں کیا، کچھ کر کے دکھایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے. ایک بوڑھے بابا جی سڑک کنارے سو رہے ہیں. حضرت کا پیر آ گیا تو بابا جی اندھیرا تھا، جلدی سے اٹھے. جب بندہ اس طرح ہڑبڑا کے اٹھتا ہے نا اچانک فٹافٹ، تو وہ کچھ سخت بات ہی کرتا ہے. تو بابا جی نے اچانک ٹکر ہو موٹر سائیکل کی بالکل، تو یکدم جملے کیا ترتیب پاتے ہیں آپ اندھے؟ تو بابا جی نے بھی اٹھتے کہا حال انتم العاما، پیر پہ پیر آیا. تو بزرگ کہنے لگے آپ اندھے؟ اب بڑی سخت بات تھی، معمولی آدمی نہیں، بادشاہ ہیں، اور اکیلے نہیں، 4-5 سپاہی ساتھ ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، برچیاں ہیں. اور یہ وہ دور تھا کہ وہ بادشاہ کہلاتے تھے لوگ، جمہوری حکومتیں نہیں، ان کا سکہ چلتا تھا. اتنے بڑے آدمی کو کہہ دیا آپ اندھے؟ اس نے کہا اندھے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نا ہلکا سا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی، چائے سے کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے، تو ان سپاہیوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، بلکہ وہ تو استفہامیہ جملہ تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے نا، کدی ہارن بھی تے کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پہندئی، ہارن دا مل ہیرا. کسی جگہ کوئی ایسا سٹیٹس ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، آپ ہر مقام پہ اگر جہالت ہی کریں گے اور جاہلوں سے ہی آپ بحث کریں گے تو وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جناب صدیق اکبر ہیں. ایک بندہ بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کر رہا ہے، بار بار. حضور خاموش ہیں. جب اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، میں اس طرح کا نہیں ہوں. آپ نے بات کو گہرائی سے سمجھنا ہے اور خدا را ضرور سمجھنا، اسے تقریر نہ سمجھنا جذبات کا اظہار کر رہا ہے. ایسے تلخ تلخ لوگ، آپ یقین کریں ہم عقیدہ لوگ، ایک عقیدے، ایک نظریے، ایک جماعت کے لوگ، لیکن ایک دوسرے سے دوریاں. ہمارے رویوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ ایک شخص اکیلا ہی زندہ ہے، بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اتنی دوری یار. وہ امت جس کی 80 صفحے ہونی ہے قیامت کے دن، جو نظر آئے گی پوری دنیا میں کہ یہی امت ہے، وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے. ہم درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں، وہ باتیں کر رہا ہے.
جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تو کریم محبوب اٹھ کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ جب تک وہ باتیں کر رہا تھا آپ بیٹھے تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آ گئے. حضور فرمانے لگے ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. تیرے سرانے فرشتہ تھا, جب وہ بولتا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا. فرشتہ بول رہا تھا جبھی تو میں بھی چپ تھا, فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. اور فرمایا جب تو بولا ہے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گیا. دیکھیں ہم کوئی لوارث نہیں, خدا رسول والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں چپ کر جائیں گے تو ہمارا وارث کوئی نہیں. آپ نہ کسی مقام پہ اپنوں کے مقابلے میں تو کہیں خاموشی اختیار کریں, آپ کہیں اپنوں کے بارے میں تو درگزر کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے, باہر نکلے, چوک میں آئے. ایک بندہ آپ کا حاسد تھا, مخالف تھا, اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہے. جب آپ باہر نکلے نا تو بہت سارے لوگ تھے چوک میں, وہ بھی سامنے سے آیا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگا, توجہ کرنا بات پہ, کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے. سب جانتے ہیں مخالف ہے, حاسد ہے, اور حسد کی وجہ سے مخالف ہے, سب کو پتہ ہے. اور حسد بڑی بری چیز ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اس کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ شریر کام ہے. آپ کھڑے ہیں, کہتے سنے تیرے ابا انتقال کر گئے. فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. یارو کہہ دیتے ہیں لوگ بڑی بڑی باتیں, کبھی دیکھو تو صحیح, بڑا کچھ کہہ دے, چلو سامنے نہیں تو پیٹھ کے پیچھے کہہ دیتے ہیں. لوگ بڑی بڑی چیزوں پہ طنز کرتے ہیں, ایسا جملہ کستے ہیں کہ وہ انسان کی نیند میں سوراخ کر دیتا ہے, سوتا نہیں انسان. اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو, جملہ سخت تھا پر بات تو شرعی تھی نا, غیر شرعی تو نہیں تھی. تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے, عقیدت مند تھے, ارادت مند تھے, انہوں نے تلواریں نیام سے نکالنی. فرمایا چپ کر جاؤ بھائی, ہم کو لوارث ہیں, چپ تو کرو نا یار, کہیں سہنا تو سیکھو, کہیں برداشت تو کرو. کئی کچھ تمہیں لوگ کہیں گے, کس کس کو راضی کرو گے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی, آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا. ہمت جمع کر کے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں تو عدت گزر لینے دے, میں تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا. اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے, دل دریا سمندروں ہی ڈونگے, کون دلان دیاں جانے. دل تو ٹوٹ گیا نا, بکھر کہہ دیتے ہیں یار. کئی دفعہ جس نے 40 سال بھی قرآن پڑھایا ہو, مسجد نے ڈیوٹی کی ہو, اس شخص کو بھی کئی دفعہ لوگ مسجد کے دروازے پہ کھڑے کر کے بات کر دیتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی, بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات. بڑے بڑے لوگوں کو لوگ کہہ گزرتے. حضرت امام صاحب فرمانے لگے عدت بیت لینے دے, تیرا نام لے کے بات کروں گا, تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں. یہ کہہ کے اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک میں گئے. وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا, اعتراض دھڑام سے گرا, روح پرواز کر گئی. لوگ کہنے لگے حضور اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لوارث ہوں, اسے کچھ بھی نہیں ہوا. ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی, میرے صبر نے جان لے لی. تیرا صبر کئی دفعہ جان لے لے گا, تیرا صبر, تیرا حوصلہ, تیری دلیری. آپ اپنی زندگی میں یہ کریں نا بھائی, کیا ماجرا ہے. ہم ہر وقت جو ہے کسی جگہ بھی عاجزی نہیں دکھاتے, کسی مقام کہیں مان جایا کریں چپ کر کے. امام زین العابدین, ایسے ہی بات پہ بات یاد آگئی, زیادہ باتیں نہیں کرنی, بس سمیٹنے لگاؤں. امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے, جس مسجد کی اصل وارث ہی امام زین العابدین ہے. مسجد شریفہ سے نکلے تو ایک بندہ پیچھے ہو لیا, بادشاہ نے پیسے دیے, معاذ اللہ وہ امام صاحب کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ مزہ ہے, کبھی اسے لے کے تو دیکھیں, یہ بھی ایک مزہ ہے.
یہ بھی ایک سرور ہے کہ آپ کو کوئی برا کہے آپ برداشت کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں۔ قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ۔ فرمایا لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہیں تو پرواہ نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب گزر رہے ہیں تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام صاحب جن قدموں سے چلتے تھے وہ چھوٹے کر دیے، قدم چھوٹے چھوٹے، زیادہ باتیں کر لے۔ امام صاحب کا گھر آ گیا، وہ بندہ تھک گیا، کہتے تو بولتے ہی نہیں۔ گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لے، میرا گھر آ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھ پر تو کسی نے بجلیاں ہی گرا دی، پہلے میں نے اخلاق سنا تھا، اب میں نے اخلاق دیکھ لیا۔ بجلیاں گر گئیں، سناٹا چھا گیا۔ جب میں سختے میں آ گیا نا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ صدا دیتے۔ کہتے ہیں جب میں پورے سختے میں آیا تو امام زین العابدین کہنے لگے ٹھہر دے ذرا جانا نا۔ اندر تشریف لے گئے، ایک بوتل سرکے کھلائے، ایک شہد کھلائے، اور مجھے تھما کے نا، لمبی بات پھر بھی کوئی نہیں، میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے کہ لے جا، میرے دادا مولا علی نے فرمایا تھا پتر جو دروازے تک آئے اسے خالی نہیں بھیجا کرتے، یہ لے جا تیری مہربانی، تحفہ ہے رکھ لے۔ وہ شخص کہتا ہے امام صاحب پلٹ کے اندر جانے لگے تو میں قدموں سے لگا اور پیر چوم کے کہا حضور وہ تو کسی بدبخت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، قربان جاؤں، قریب آ کے پتہ چلا ہے اگر نواسے کے اخلاق کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا اخلاق اس طرح کا ہو، رسول کائنات علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا حسن کیا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نری تقریریں نہیں، نری باتیں نہیں، رب کے بندے رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ آپ نہ لوگوں کو کتنے بھی دکھ بتائیں گے تو کمزور ہوتے جائیں گے، جتنا آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے کمزور ہوں گے، اور جتنے دکھ مصلی پہ بیٹھ کے رب کو بتاؤ گے طاقتور ہوتے جاؤ گے، طاقتور ہوتے جاؤ گے۔ آپ نہ جب رات کو بیٹھتے ہیں اور آپ کا مصلی آباد رہتا ہے، یہ موبائل یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں، اور صرف زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے چند نفل پڑھ کے، تلاوت کر کے، درود و سلام پڑھ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو آپ کو اللہ روحانی قوت دیتا ہے۔ یہ جو سجدے کا نور ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے۔ شیخ شہاب الدین صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے خلفاء سے کہ سارا ٹائم مریدوں میں نہ بیٹھا کرو، مصلی پہ بیٹھا کرو، کچھ لوگے تو ان کو دو گے نا، مصلی پہ بیٹھو پہلے کچھ لو پھر ان کو دے سکو گے نا۔ بھائی اپنا مصلی، اپنی دعا، اپنی عبادت، اس پر آپ توجہ کریں۔ ہم نہ سارے خلوتوں کے قائل ہیں، مجلسوں کے قائل ہیں، محفلوں کے قائل ہیں، آنا جانا بیٹھنا گپ شپ اس کے قائل ہیں۔ تنہائی جس کی پاک ہوتی ہے وہ بن جاتا ہے، جس کو اکیلے میں رب رب کرنا آ گیا وہ بچ گیا۔ آپ کی تلاوت، آپ کی عبادت۔ جنگ ہو رہی تھی سلیبی تو صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے۔ رات کو مسجد اقصی میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو روئے۔ بزرگوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور پہلے مسلمانوں کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، اب عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحے کا بھرا ہوا آ رہا ہے، اگر وہ بھی آ گیا تو بڑا نقصان ہوگا۔ تو بزرگ فرمانے لگے چل تو بھی اللہ سے دعا کر، میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو بھی مانگ میں بھی مانگتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں تو چلا گیا، تہجد کے وقت آیا تو صلاح الدین ابھی بھی اسی مصلی پہ تھے، اسی جگہ رو رہے تھے، دعا مانگ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہوئے اٹھے، ایک بندے نے کان میں کچھ کہا، ہنستے ہوئے اٹھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور مبارک ہو، وہ بحری بیڑا تو ڈوب گیا پانی میں، وہ تو غرق ہو گیا۔ تو بزرگ کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، وہ پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رب کی بارگاہ میں رویا ہے نا تو وہ ڈوب گیا بھائی، وہ ڈوب گیا۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں نا اللہ کے تو بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں۔
جب ہم رات کو سر سجدے میں رکھتے ہیں تو خدائی طاقتیں ملتی ہیں۔ ایک تو اپنی زندگی میں عاجزی، اپنے رویوں میں نرمی، اور ابحاث سے، فضول بحثوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ توجہ سے، انہماک سے نماز پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری ٹینشنیں ویسے رخصت ہو گئیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے غم آتے ہیں پر آپ سے ٹکراتے ہیں تو پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ صاحب عرس کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں صبح کوئی 8 ساڑھے 8 سے گاڑی میں بیٹھا ہوں اور ابھی مزید مجھے بیٹھنا ہے، تو سلام ہوگا، ہمارے بزرگ ہیں قاری صاحب، یہ انشاءاللہ دعا کریں گے، آپ مہربانی فرمائیں گے، جانے کی اجازت ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سلام ہوتا ہے، سلام ہی کرنا نا جی۔ پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ، جن کی لذت کی باتوں پہ بے حد درود، ان کی لذت کی باتوں پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہے بد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، جس میں اطہر پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی، جس میں اطہر پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی، اس بدن کی نفاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان، آقا دید لئی اکھیاں دا بوہا کھولیا، آوی جا ہن آوی جا میرے عربی ڈھولیا۔ جتنے دوست یہاں تشریف فرما ہیں سارے اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد فاتحہ و اخلاص شریف کی تلاوت کریں تاکہ صاحب عرس اور صاحب مزار کی روح کو آپ کی طرف سے ایک ہدیہ پہنچے۔ دعا سے قبل بے شمار تسبیحات رب الجلال کے لیے اور لامتناہی درود و سلام آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے، جن کی نظر رحمت کے نتیجے سے ہم نے شرف امت کا مزاج پانے کے بعد ایمان کی وہ حلاوت پائی جس کا آج آپ اظہار صاحب مزار کے عرس مبارک کے موقع پر دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً بہت سے
دلوں کو اجالا نصیب ہوا، تسکین جاں بنے۔ حضرت کے ارشادات کو آپ فقط سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد یہی چھوڑ کے مت جائیں، بلکہ بنیادی طور پر اپنی عقیدہ اہل سنت کو دیکھنے کے بعد اپنے اس اسلاف کی طرف دیکھیں جن اسلاف کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے آپ نے اپنے طویل تر خطاب میں ہماری تربیت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرس مبارک کی اس روحانی تقریب کی بے پناہ کامیابی پر اپنے برادر عزیز صاحب حافظ الرحمان، ان کے صاحبزادگان، ان کے برادران، باقی جتنے بھی تلامذہ اور احباب اور جتنے بھی کارکنان موجود ہیں، انہیں میں دل کی عطا گہرائی سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے محافل کے انعقاد کرنے والوں کو آج کی اس عرس پاک کی روحانیت کے نتیجے میں اہل سنت کے علماء کا ایک ادنا خادم ہوتے ہوئے علماء و مشائخ کی موجودگی میں کہتا ہوں، اپنی محافل کا طرز و طریق بدلو۔ پیسے کا ضیاع اور بے جا اسراف کرنے کے بعد بغیر کچھ حاصل کیے اپنی زندگی کو ریا کی نظر کرنے کی بجائے آپ دعا کے حصول کے لیے وفا کا وہ اہتمام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے اور امت کے اولیاء بھی راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا اللہ، آج کے عرس مبارک کی اس روحانی تقریب میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما کے ہمارے دلوں پہ زنگ اتار کے اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کا رنگ چڑھا دے۔ الہی سینے کو بے کینہ کر کے اپنے جمال کا صاف آئینہ بنا کے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع کا خزینہ بنا دے۔ الہی صاحب مزار کی زندگی بھر کی مسائی جمیلہ کو اور خدمت قرآن کو قبول کرنے کے بعد ان کے اخروی درجات کو بلند فرما، ان کے مزار کو مرجع خلائق بنا۔ ان کی تربیت و پاکیزہ صحبت و تعلیمات کے نتیجے میں جتنے تلامذہ مستفید ہوئے اور بالخصوص اولاد در اولاد نسل در نسل قرآن کا وہ نور منتقل فرما جس کے پڑھنے کے نتیجے میں پتہ چلے کہ تو ہے عین نور والا سب گھرانہ نور کا۔ اے اللہ، اس ادارے کو بھی آباد فرما، معاونین کو بھی شاد فرما، مسجد کی تعمیر و ترقی کرنے والے دوستوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے بچے، جتنے جوان، جتنے بوڑھے اپنی تمام تر مصروفیات کو مؤخر کر کے ملتوی کر کے آج کی اس تقریب میں آئی، الہی ان کی جھولی اپنے فضل سے بھرپور فرما دے۔ انہیں عبادت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما، بارگاہ سید عالم میں عرض کیے ہوئے درود و سلام کا سرور عطا فرما۔ جیتے جی ہر مہینے طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے اس برادر مکرم قاری اعجاز محمود صاحب جو اپنی علالت کی طوالت کی وجہ سے آج کے اس عرس مبارک میں شرکت نہیں کر سکے، اے اللہ انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ عالم اسلام کا بول بالا فرما دے، عالم کفر کا منہ کالا فرما دے، یہود و ہنود کی سازشوں کو بے نقاب فرما۔ الہی قادیانیت اور قادیانیت کے ہم نوا جتنے بھی اس ملک پاکستان کے اندر وہ اقتدار میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، الہی سب کو غارت فرما اور تاجدار ختم نبوت کے غلاموں کو عزت عطا فرما۔
الہی وہ پاکیزہ مشن، وہ جد و جہد جو امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کر کے گئے، اور جس ڈگر پہ امت کے جوانوں کو چلا کے گئے، الہی ان جوانوں کے علم و عمل میں، گفتار و کردار میں، وقار میں اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ سعادتوں والے سعد رضوی اور شورا کے دیگر اراکین کی رہائی کو جلد از جلد اپنے فضل سے یقینی بنا دے، اور الہی ایوانوں میں چھپے ہوئے ختم نبوت کے تاجدار کے غداروں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے محبوب کے غلاموں کی عزت و دستار کو بلند فرما۔ الہی ہم سب کو دین و دنیا کی آسانیاں، فراوانیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اہل سنت کے علماء کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مشائخ کی توجہات میں برکت فرما۔ صاحب مزار کے فیوزات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور یا اللہ آج کے اس عرص پاک میں بھیجے ہوئے ہدایہ درود و سلام کو، کی ہوئے ذکر اذکار کو، اس کے نتیجے میں صاحب مزار کے مزار کو مرجع خلائق بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب العلا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔